اچھا، ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج کا ہمارا جو ٹریننگ سیشن ہے وہ ہے مینجمنٹ فنکشنز کے اوپر. کل ہم نے ریٹن ٹیسٹ لیے تھے بغیر ٹریننگ کے، تاکہ آپ کو پہلے سے جو پتہ اس کا تھوڑا لیول آف نالج آپ کا ایویلویٹ ہو جائے، اور یہ آپ کی اپنی سمجھ کے لیے ہے کہ آپ کو خود سے پتہ چلے کہ آپ کا لیول آف نالج کیا ہے. کل کے جو ریٹن ٹیسٹ لیے تھے اس میں کوئی فیل نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، نہ اس کے کوئی مارکس ہیں. وہ صرف آج کی ٹریننگ میں جو ڈسکشن ہوگی تو وہ ریٹن ٹیسٹ آپ کو واپس کر دیے ہیں، تاکہ ڈسکشن کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے رہیں کہ آپ نے کس سوال کے جواب میں خود کیا لکھا تھا، اور یہاں ڈسکشن میں آپ کو ایڈیشنل کیا نئی انفارمیشن ملی ہے، یا آپ کا سوال غلط تھا یا درست. یہ بجائے ہم آپ کو بتائیں، آپ خود سے ایویلویٹ کریں کہ جو لکھا تھا میں نے کیا وہ واقعی ایز پر اسٹینڈرڈ ہے، ایز پر آپریشنز ہے، ایز پر ایس او پی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آج کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ یہی سوال لے کے ہم آگے چلیں گے، اسی پہ ہر سوال کے ساتھ ساتھ اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور اس کے درمیان میں سرپرائزنگلی ہو سکتا ہے کسی کو دعوت دے دوں کہ آپ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو کل یہ سہولت تھی کہ وہ ٹیسٹ میں نہیں تھے، مگر وہ آج کی ڈسکشن میں شامل ہوں گے، اور ان کی شمولیت دو طرح سے ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ جب میں کوئی سوال بیان کروں گا کہ یہ کل ہم نے پوچھا تھا ٹیسٹ میں، تو ہو سکتا ہے میں کسی ایگزیکٹو کو دعوت دوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار اس پہ کریں. اور اگر آپ اپنے کنسرن نامنی سے ان ٹچ ہیں تو کل کا دیا ہوا پیپر اگر آپ نے پوچھا تھا کہ کیا آیا، کیا ڈسکس کیا ہے، تو آپ کو ان سوالات سے اچانک سرپرائز نہیں ملنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کیا کیا چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. اور ساتھ ساتھ جن پارٹیسپینٹ کا کویشچنز آنسرز میں نے نوٹ کیے تھے تھوڑے سے مختلف ہیں. 2+2 4 ہوتا ہے، اگر کسی نے لکھا ہے 2+2 5 تو وہ مختلف ہو گیا جواب. اب وہ ایک سرپرائزنگ چیز ہے، اختلافی چیز ہے، اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. یہ ریزن جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نے 2+2 4 کی بجائے 5 کیوں لکھا ہے، تاکہ اس کی ریزن سے ہمارے نالج میں اضافہ ہو، پتہ چلے کہ غلطی ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، اور اگر اس کا جواب ٹھیک ہے تو ہمارا کیوں غلط ہے. یعنی ٹریڈیشنل تھاٹ سے ٹریڈیشنل تھاٹ پیٹرن کو اڈاپٹ کرتے کرتے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں وہ یا تو کریٹیو ہوتے ہیں یا پھر غلط ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کو ہم غلط سمجھ رہے ہوں مختلف جواب سے، تو ہو سکتا ہے وہ آدمی کریٹیو ہو، جب اپنا نقطہ نظر سمجھائے تو ہم اس کے نقطہ نظر سے ایگری کر لیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس کو ہم نے سوال دیا کہ 2+2 کیا ہوتے ہیں، تو ہمارا جواب تو تھا نا 4، ہو سکتا ہے اس کو سوال کی سمجھ ہی نہ آئی ہو، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کو اس میں سوال کے سمجھنے کی کتنی صلاحیت ہے. تو میں اپنی ڈسکشن ساتھ ساتھ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اس سیشن کے اینڈ پہ پھر یہ ہے کہ آپ کو آنسر شیٹ بھی مل جائے گی کل کے سوالوں کی. ٹھیک ہے نا، مظفر خوش ہو گیا. تو آنسر شیٹ ملنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آج کی ڈسکشن میں آپ بیٹھے تشریف رکھیں، آج کی ڈسکشن میں جو آپ کو نقطہ کلک کریں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بالکل نئی چیز ہے، اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے نوٹ کریں، مگر پوری گفتگو نوٹ کرنے کی زحمت نہ کریں، کیونکہ وہ سارے جوابات ہم نے تفصیل سے لکھ دیے ہیں، یہ آپ کو زندگی میں بہت کام آئیں گے. ٹھیک ہے. تو میرا پہلا سوال جو ہم نے ٹیسٹ میں کل پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ واٹ از مینجمنٹ، کہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ بجائے کہ میں پہلے اپنا اظہار خیال کروں، میں دعوت دوں گا محترم مبین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنے آئیڈیا سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ سر کھچاتے ہی اولے پڑ گئے. جی مینجمنٹ کیا ہے؟ ہم سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول پہ وہ مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ بہت وائڈ قسم کی چیز ہے جس کو آپ کسی ایک ڈیفینیشن سے، میرا اپنا خیال، یہ میں اپنا ذاتی خیال بتا رہا ہوں، کوئی بک اس پہ کیا کہہ رہی ہے وہ بعد میں ہے، کہ مینجمنٹ
کسی اسپیسیفک ڈیفینیشن کا نام نہیں ہے. 2+2=4 کر کے مینجمنٹ نہیں ہوتی. مینجمنٹ کی ٹپس ہوتی ہیں اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ہم سب لوگ اپنے اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ مینیج کر رہے ہیں. بے شک وہ ویٹر ہے, بے شک وہ سپروائزر ہے, بے شک وہ اسسٹنٹ مینیجر ہے, ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے یا سینئر مینجمنٹ ہے. ہر بندہ, اور اگر کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا تو ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ مینیج کر رہے ہیں. بینگ اے فادر ہم کچھ مینیج کر رہے ہیں, بینگ اے برادر ہم کچھ مینیج کر رہے ہیں, بینگ اے ہسبینڈ ہم کچھ مینیج کر رہے ہیں. کبھی ہم وائف کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایک طریقے سے اگر ہم صرف سمجھنے کے لیے مینجمنٹ کو, ہم تمام لوگ اپنی اپنی بیویوں کو کیسے مینیج کر رہے ہیں, دس از اے مینجمنٹ. ٹھیک ہے, کبھی جھوٹ بول کے مینیج کر رہے ہیں, کبھی سچ بول کے مینیج کر رہے ہیں, کبھی ان کو کوئی جھوٹے دلاسے دے کے مینیج کر رہے ہیں, کبھی اپنی اچھائیاں بیان کر کے بڑائیاں بیان کر کے مینیج کر رہے ہیں, کبھی سرنڈر کر کے مینیج کر رہے ہیں. تو یہ مینجمنٹ بیسکلی اس کی ہر ایک مینجمنٹ سینیریو بیسڈ ہوتی ہے. بیسک جو میں نے وہی کہا کہ بکس کو میں بھی ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. مینجمنٹ کی بکس جو کچھ کہتی ہیں وہ تو آف کورس مینجمنٹ کی فلاسفی کیا ہے, مینجمنٹ کے اسٹیپس کیا ہیں, مینجمنٹ کا لائف سائیکل کیا ہے, مینجمنٹ کا پورا ورک فلو کیا ہے, وہ ایک اپنا پورا ایک پروسیس ہے. ہم سب لوگ ادھر کچھ نہ کچھ مینیج کر رہے ہیں اور ڈیلی چیزوں سے مینجمنٹ ڈیلی آپ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آج ہم لوگ جو آج ادھر آئے ہیں, یہاں تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی ایک مینجمنٹ تھی, جو آف کورس ایچ آر اور ٹریننگ والوں نے مینیج کی. یہ بھی ایک مینجمنٹ ہے. یہ بھی مینجمنٹ کا حصہ ہے کہ کل ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کچھ کویشچنس دیے, اس کو یعنی کہ اس پوری آج کے ٹاپکس کو کیسے مینیج کیا. انہوں نے کل پہلے کویشچن دیے, آپ نے اس پہ برین اسٹارمنگ کی, کچھ ڈسکشن کی, آج ہم یہاں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اٹس اے مینجمنٹ پیٹرن ہے. تو مینجمنٹ سینیریو بیسڈ ہوتی ہے. ہر ایک مختلف سینیریو میں آپ اسی ایک اسپیسیفک ایک ہی سیم ہی چیز کو مختلف سینیریو میں مختلف طریقوں سے آپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ بیسکلی آپ کی اپنی تھاٹس کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تھاٹس کو کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اگر آپ پازیٹیو مائنڈیڈ ہیں خود سے, اب میں پرسنل اسکلس کی بات کروں, پرسنل آپ کی جو ایٹیٹیوڈ ہے اور جو پرسنل آپ کی جو اس کو بات کروں, اگر آپ اپنی ذات میں پازیٹیو ہیں تو آپ کی مینجمنٹ اسکلس بھی اس پازیٹیوٹی کے گرد گھوم رہی ہوں گی. اگر آپ مینٹلی نیگیٹو سوچ یا اپروچ رکھتے ہیں تو آپ کی مینجمنٹ اسی طریقے سے گھوم رہی ہوگی. مینجمنٹ دونوں طریقے سے ہو جائے. پاکستان 5 سال زرداری صاحب نے بھی چلائے, وہ پازیٹیو تھے یا نیگیٹو تھے وہ میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں, چلائے ٹھیک ہے. پاکستان کو اس سے پہلے اچھے لوگوں نے بھی چلایا, وہ بھی مینیج ہوا. پاکستان ابھی بھی مینیج ہوا. بات ہے آپ کی سوچ کی کہ وہ کس طرح مینیج ہوا اور یہ کس طرح مینیج ہوا. ڈپارٹمنٹ اچھے طریقے سے بھی مینیج ہو سکتا ہے, برے طریقے سے بھی مینیج ہو سکتا ہے. دونوں طریقوں میں ڈپارٹمنٹ چلتا ہے. اچھی آپ کی اپروچ, اپنی اپروچ اگر آپ کی پازیٹیو ہے, تھیم اگر میں اپنے اس پوری اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, اگر ہماری اپنی سوچ پازیٹیو ہے, ہم مینٹلی طور پہ پازیٹیو ہیں, سوچتے ٹھیک ہیں, انٹینشنس ٹھیک ہے, نیت ٹھیک ہے, تو ہماری مینجمنٹ کی جو فلاسفی ہوگی اور جو مینجمنٹ ٹیکنیکس ہوگی جو ہم اپلائی کریں گے اپنے ریسورسز پہ, اپنے ٹیم پہ, وہ بھی پازیٹیو ہوگی. اگر ہمارے ہاں بیک آف دا مائنڈ کچھ نیگیٹیوٹی چل رہی ہے تو ہماری اپروچ بھی اس چیز کو کرنے کی نیگیٹو طریقے سے ہم رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں, تو رزلٹ دونوں طریقے سے مل جاتا ہے. تو مینجمنٹ کا اچھی مینجمنٹ کے لیے اچھی سوچ ضروری ہے. باٹم لائن میری آج کی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ تھینک یو. جی بریف کریں. اچھا, میں آپ کے کچھ ویوز لوں گا. انور خان, آپ کے خیال میں مینجمنٹ کیا ہے؟ کنٹرولنگ آف پیپل, ایک آپشن یہ ہو گیا. کلیم. اوکے, عمر فاروق.
جی اونچی تھا. مینیجرس کی جو ٹیم مینیج کرتی ہے اس ٹیم کو مینجمنٹ کہتے ہیں. اوکے اعظم. I think sir, management basically جیسے دین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بھی مینجمنٹ ہر جگہ مینجمنٹ انوالو کرتا ہے. اب ہم ادارے کو دیکھیں, ادارے کو مینجمنٹ میں اچھی پالیسیز پلاننگ کر کے اس کو اس انداز سے چلانا کہ اس کے بہترین رزلٹ آئیں. تو اس کو دو لفظوں میں اگر کہوں تو آئی تھنک یہی ہے کہ وہ اچھا طریقہ جس سے ادارہ پازیٹیو آؤٹ پٹ دے اور بہتری کی طرف جائے. ان ساری چیزوں میں اس میں پیپل بھی آ جاتے ہیں, ورک بھی آ جاتے ہیں, اور اس میں اتنے ٹیکٹکس آ جاتے ہیں کہ اس میں وہ ابھی چند لفظوں میں بتانا تو بہت مشکل ہے, بٹ اس میں پروفیشنلی کسی بھی ادارے کو اچھے انداز سے مینیج کر کے چلانا جس سے پازیٹیو رزلٹ ملے, وہ مینیجمنٹ. لاسٹ نادیہ آپ سے. مینجمنٹ کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دس از دا ٹرانسفارمیشن آف ریسورسز انٹو یوٹیلیٹیز. بیسیکلی ریسورسز ہمارے پاس لمیٹیڈ ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان لمیٹیڈ ریسورسز کو ہم کس طرح سے پلان اور آرگنائز کر کے چلیں کہ ہمیں میکسیمم بینیفٹس مل سکیں. جب آپ مینجمنٹ کی بکس پڑھیں گے, اب میں اپنا اظہار خیال کر رہا ہوں, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے, جو میں نے ڈیٹیل سے لکھ دیا پیج پہ, مگر میں آپ کو اس کا مغز بتا دیتا ہوں. جو چیزیں آپ کو نیٹ سے مل جائیں گی وہ بتا رہا ہوں, اور جو نیٹ سے نہیں ملیں گی, جو میرا اپنا تھاٹ پروسیس میں ہے, اپنے لفظوں میں نے لکھا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے لفظ مینجمنٹ کی, وہ جب آپ مختلف کتابوں میں یا نیٹ پہ دیکھیں گے تو آلموسٹ سیم ہی ہے, صرف انداز بیان مختلف ہے. کسی نے کسی انداز سے لکھا ہے, کسی نے کسی انداز سے لکھا ہے. تو اگر میں ایک جملے میں اس کو سمرائز کروں تو باقی جتنی بھی ڈیفینیشن ہے اسی جملے کی آگے ایک ایکسٹینشن ہے یا ایکسپلینیشن ہے. ایک جملے کو انہوں نے ایک پیراگراف میں کر دیا ہے, 2 پیراگراف میں کر دیا ہے, پھر ساری ڈیفینیشن میں ایک چیز کامن ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اگر ایک جملے میں اس کو میں کروں, دی آرگنائزیشن اینڈ کوآرڈینیشن آف دی ایکٹیویٹیز آف اے بزنس ان آرڈر ٹو اچیو ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز, کہ کسی ایکٹیویٹیز کی آرگنائزیشن اور اس کی آپس کی کوآرڈینیشن ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے, اس پروسیس کا نام مینجمنٹ ہے. جب لوگوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا ڈیفینیشن کو, تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہمارا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے اسلامت کلب کا, ہماری پروڈکٹ کیا ہے اسلامت کلب کی؟ سروسز. ایگری ہے. اب سروسز جس کو ہم نے دینی ہے وہ کون ہے؟ ممبر ہے, کسٹمر ہے, گیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. جو سروسز ہم اس کو دے رہے ہیں, ان سروسز کے پیچھے پروسیس کتنی قسموں کا ہے؟ 2, آپریشنل اور مینجمنٹ. اچھا, ہم مینجمنٹ کو تو ڈسکس کر رہے ہیں. چلیں آپ کا ایک جواب لے لیتے ہیں, آپریشنل اور مینجمنٹ. مینجمنٹ سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ مینجمنٹ سے پالیسیز, رولز, ریگولیشن, ایس او پیز, تو ہم اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ٹھیک ہے جواب. جی پروفیشنل اور جنرل مینجمنٹ میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہم آرگنائزیشن سے بات جتنے بھی اپنے گھر میں, تو اس کا زیادہ پروفیشنل لیول کو نہیں ہوتا. نہیں, اچھا اس میں یہ کلیئر کر دوں, ہم جب بات کریں نا واٹ از مینجمنٹ, تو آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کے اندر بات کر رہے ہیں, لائف مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم آرگنائزیشنل مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے آرگنائزیشن مینجمنٹ کے مائنڈ سیٹ کے اندر رہتے ہوئے, آرگنائزیشن کا حصہ رہتے ہوئے, جیسے یہاں پروسیس میں سر ہماری پلاننگ ہے, ہماری آرگنائزنگ ہے, ہماری کنٹرولنگ ہے, ڈائریکٹنگ ہے, تو یہ سارے سپرویژن ہے, کنٹرول ہے, چیکنگ بیلنس. مینجمنٹ پرووائڈس یعنی ایئرز اینڈ آئیز ٹو بی آئیز اور ایئرز کا رول پلے کرتا ہے. آئیز اینڈ ایئرز پرووائڈ کس کو کرتی ہو مینجمنٹ؟ کنٹرول دی آرگنائزیشن. تو مینجمنٹ کی رسپانسبل ہوتی ہے ٹو آرگنائزیشن. آپ مجاز ایگری کرتے ہیں اس سے؟ کویشچن نہیں پتہ لگا.
یہ تھا کہ جو سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں, جو ہماری پروڈکٹ ہے, اس کے پیچھے کتنے پروسیس انوالو ہیں. جی مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن اور آپریشنس. اچھا بینو, آپ نے 3 چیزیں کر دیں. 2 بیسیکلی آپریشن ایڈمنسٹریشن ہے. اب ڈیٹیل تو جب آپ کو یہ جواب ملے گا آپ پڑھ ہی لیں گے, بٹ اس کا لب لباب جو ہے, جو میں نے اپنے لفظوں میں لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ آپریشنس اور ایڈمنسٹریشنس کے درمیان بیلنس کریٹ کرنے کا اور کوآرڈینیشن کو مینٹین رکھنے کا جو عمل ہے یا فن ہے, اس کو مینجمنٹ بولتے ہیں. تو جب ہم لفظ مینجمنٹ آرگنائزیشنل سیناریو میں بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے اندر بہت آپریشن بھی شامل ہیں اور ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو جب, اور دونوں کا فرق یہ ہوگا کہ جیسے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں ہے کہ بیک آف دی ہاؤس, جس کو ہم ہارٹ آف دی ہاؤس بھی کہتے ہیں, اور فرنٹ آف دی ہاؤس. اگر فرنٹ آف دی ہاؤس اور بیک آف دی ہاؤس کی آپس میں پراپر کمیونیکیشن, کوآرڈینیشن, سپورٹ نہیں ہوگی تو جو آپ کا اینڈ رزلٹ ہے سروسز, وہ افیکٹ ہوں گی, ان کی کوالٹی گر جائے گی. کسٹمر پھر آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدے گا, پھر ہو سکتا ہے وہ سرینا چلا جائے, میریٹ چلا جائے, جہاں کی سروسز اس کو آپ سے بہتر محسوس ہوں گی. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اینڈ رزلٹ ایز پر اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا تو آپ کے آپریشنل ایس او پیز ٹھیک نہیں ہیں, یا آپریشنل ایس او پیز ٹھیک ہیں مگر جن لوگوں کو آپ نے ہائر کیا ہے وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان پوزیشنز پہ, ان پوزیشن کے اگینسٹ وہ کوالیفائڈ نہیں تھے. تو یا ایڈمنسٹریشن میں پرابلم ہوگی, یا آپریشن کے سسٹمز میں پرابلم ہوگی, یا جو آپ کا سپلائی اینڈ چین کا ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو مینجمنٹ بیسکلی ایڈمنسٹریشن اور آپریشن کے درمیان بیلنس قائم کرنے کا نام ہے, اور ان دونوں کے درمیان اچھی ٹیم ورک اور کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کو مینٹین رکھنے کا کام ہے, تاکہ آپ کے ایڈمنسٹریشن سے لے کے آپریشنس تک یہ دونوں پروسیس اسموتھلی جب ملیں گے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کی سروسز ہیں, پروڈکٹ ہیں, وہ بہتر طریقے سے وجود میں آئیں گی. تو اچھی پروڈکٹ ایز پر کوالٹی, ایز پر اسٹینڈرڈ اگر آپ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے آپریشنز میں اور ایڈمنسٹریشن میں بیلنس ہونا چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے, جو کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. آپ اکثر گیسٹ کمپلین کو جب دیکھتے ہیں دربار ہال میں یا پول پہ یا جم میں, تو اگر آپ ان کمپلینٹس کو بڑا کینلی آبزرو کریں تو دیکھیے گا کہیں نہ کہیں ان کے جنریٹ ہونے میں یا ایڈمنسٹریٹو ایشو انوالو ہے, یا آپریشنل ایشو انوالو ہے, یا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کو ایک انسٹرکشن پاس کی گئی تھی ہائر مینجمنٹ سے جو اس نے آپریشنل اسٹاف تک نہیں پہنچائی. تو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی آپریشنل اسٹاف کے ساتھ پراپر کمیونیکیشن یا کوآرڈینیشن نہ ہونے سے آپ کی اینڈ رزلٹ جو ہے, آپ کا پروڈکٹ یا سروسز ہے, وہ متاثر ہوئی ہیں, اس سے کمپلین جنریٹ ہوتی ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا وٹ از مینجمنٹ, اس کی بے شمار آپ کو ڈیفینیشن اچھے اچھے لفظوں میں لکھی ہوئی ملیں گی, بٹ اگر آپ ان کا نچوڑ نکالیں اور سادہ زبان میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ آپ کے آپریشنز میں اور آپ کی ایڈمنسٹریشن میں بیلنس ہو, کمیونیکیشن ہو, کوآرڈینیشن ہو, اور یہ اس طرح سے ہو کہ جو آپ کا اینڈ پروڈکٹ ہے, خواہ وہ سروس کی شکل میں ہے یا کسی یعنی چھوئی یعنی دیکھی جانے والی شکل میں ہو پروڈکٹ, تو وہ اس کی کوالٹی ان دونوں کے بیلنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ جب بھی دیکھیں گے کہ اگر کک کسی سے خوش نہیں ہے مثال کے طور پہ, تو اگر اس نے غصے میں اس کو شارٹ لیو چاہیے تھی, نہیں ملی, اس نے لیو اپلائی کی تھی, ریجیکٹ ہو گئی, تو اس کے غصے کا یا اس کے دکھ کا یا اس کے پرابلم کا اظہار اس کے کھانے کے ٹیسٹ میں بھی آئے گا. تو اس لیے ہیومن پلس پروسیس یہ دونوں جب بیلنس میں آتے ہیں تو اس سے مینجمنٹ کا عمل وجود, ان دونوں کو بیلنس میں رکھنا یہ مینجمنٹ ہے بیسکلی. لوگوں کو چھٹیاں, ان کی ڈیوٹی روسٹر وغیرہ مینیج کر دینا, شارٹ لیو سائن کر دینا, چھٹی پہ بھیج دینا, اس طرح کے جو ہیومن ایشوز ہیں اگر صرف آپ انہی کو ہینڈل کریں تو آپ مینجمنٹ کے ایک چھوٹے سے جز کو ہینڈل کر رہے ہیں اور باقی سارے آپ نے اگنور کر دیے ہیں. تو مینجمنٹ میں اگر کوئی آدمی مینیجر ہے تو اس کی رسپانسبلٹی میں ایڈمنسٹریشن اور آپریشنز دونوں آتے ہیں, یہ اس میں مین فرق ہے. جب مینجمنٹ میں دونوں چیزیں ہیں کہ آپ نے آپ نے ایڈمنسٹریشن اور آپریشن دونوں کو ہینڈل کرنا ہے, تو ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کرنے کے لیے چونکہ اس میں زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں
اس کے لیے پھر آپ کو سافٹ سکلز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں, پیپل سکلز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں, آپ کی سوشل آئی کیو زیادہ بہتر ہوگی. ایک ٹیکنیکل آدمی ہے, وہ اپنے کام میں ٹیکنیکلی بہت ایکسپرٹ ہے, مگر اس کی ٹیم کے لوگ اس سے بیزار ہیں, اس کے رویے سے بیزار ہیں, اس کے بولنے کے طریقے سے بیزار ہیں, تو وہ آپریشنلی تو ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹولی وہ ویک ہو جائے گا. اور جب وہ ایڈمنسٹریٹولی ویک ہو جائے گا تو وہ اچھی مینجمنٹ بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے اچھی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی اس فرض یا منصب پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ آپریشنل سکلز بھی ڈیولپ کرے, اپنے کام میں ٹیکنیکلی زیادہ مضبوط ہو جائے بائی گیٹنگ مور ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی, اگر اکیڈمک چاہیے وہ بھی, اور ساتھ ساتھ اپنی پیپل سکلز جو سافٹ سکلز ہیں اس میں بھی زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کرے کہ کسی کی گریوینس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کسی کی کمپلین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لوگوں کے آپس کے اختلافات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ کو کیسے سالو کرنا ہے. پیپل ٹو پیپل جو ایشوز ہوتے ہیں جب وہ اس کو بھی ہینڈل کرنے کا ایکسپرٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے کافی حد تک آپریشنل ایشوز جو ایڈمنسٹریشن سے لنکڈ ہیں مگر نظر نہیں آتے, دیکھنے میں آپریشنل لگتے ہیں, مگر جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو وہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایشو نکل کے باہر آئیں گے, وہ آپ حل کریں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا. تو واٹ از مینجمنٹ, اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ جیسے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آرگنائزیشن اینڈ کوآرڈینیشن آف ایکٹیویٹیز میں بہت ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں اور آپریشنل ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں آف اے بزنس ان آرڈر ٹو اچیو ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز. اگر آپ نے مینجمنٹ اچھی رکھی ہوئی ہے مگر کسٹمر کو یا ممبر کو جو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے آپ نے پورا ایڈمنسٹریٹو یا مینجمنٹ اسٹرکچر قائم کیا ہے, اگر اس کو وہ نہیں مل رہی تو بیسکلی آپ لوگوں کو تو خوش رکھ رہے ہیں, آپ نے سسٹم امپروو نہیں کیا. ہر آدمی خوش ہے آپ سے. اس صورت میں آپ ایک اچھے با اخلاق انسان تو ڈکلیئر ہوں گے, اچھے مینیجر نہیں ہوں گے. تو ہم بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ فلاں آدمی کیسا مینیجر ہے, جی وہ بہت اچھی طبیعت کا آدمی ہے, جب بھی چائے پانی پوچھتا ہے, بڑے اخلاق کا آدمی ہے. مگر خدا نہ خواستہ اگر اس با اخلاق آدمی کو کبھی کسی کو وارننگ لیٹر دینا پڑ جائے تو 2 مہینے سوچے گا, اور اس وقت ڈیسائیڈ کرے گا جب اس کا ٹائم پیریڈ ہی نکل جاتا ہے وارننگ لیٹر دینے کا. تو اچھا مینیجر جو ہوگا وہ اخلاق کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کے لیے اچھا اس سینس میں ہوگا کہ جس وقت اس نے کسی کے مس کنڈکٹ کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے وہ اس وقت امیڈیٹلی پکڑ لے گا, ٹائم گیپ نہیں دے گا. جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی اس کا یہی عمل دوبارہ آرگنائزیشن کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے تو وہ پہلی فرصت میں پہلے مس کنڈکٹ پہ اس کو ڈاکیومنٹ کر کے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو سیو کر لے گا. ہم اپنی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں, مگر آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خوش اخلاقی ہم نے یہ مراد لے لی ہے کہ اس کو گول کر دیتے ہیں اس کے مس کنڈکٹ کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو جب اینڈ پہ وہ خود تنگ آ جاتا ہے اور ایچ آر سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی فائل تو صاف ہے, آپ بے شک انبار لگا دیں شکایات کی, اگر وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہوئی تو آرگنائزیشن کی نظر میں, لاء کی نظر میں وہ شکایت بھی نہیں ہے. تو اسی لیے واٹ از مینجمنٹ میں آپ کی بوتھ ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز بھی آئیں گے, سسٹمز, اور آپ کے آپریشن بھی آئیں گے جس میں ٹیکنیکلٹیز اور باقی وہ ساری چیزیں. واٹ آر دا فنکشنز آف مینجمنٹ, یہ سیکنڈ سوال تھا. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے غالباً 2 سال پہلے فنکشنز آف مینجمنٹ پہ CR1 میں کی تھی ٹریننگ. اس میں کافی لوگ یہاں پہ ہیں جو وہاں پہ بھی بیٹھے تھے اس وقت, مگر جب میں نے ان کے جواب پڑھے تو وہ بالکل ہی بھول چکے تھے. چند لوگ ہیں جن کو فنکشنز آف مینجمنٹ یاد رہے ہیں, باقی سب بھول گئے ہیں اس میں. تو فنکشنز آف مینجمنٹ کیا ہوں گے, اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب نثار صاحب. یہی سے کہہ دوں گا, جیسے کر لیں ایسے سمبول. ادھر آ جائیں گے تو آپ کا زیارت ریکارڈ ہو جائے گا. السلام علیکم جی. پہلے لیکچر میں مبین صاحب نے موسٹلی چیزوں کو کلیئر کیا تھا. آئی ایم جسٹ گیونگ اے ٹچ اپ ٹو ہز ورڈس. مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کے بعد کافی چیزیں ہم سوچتے ہیں آگے کہ واٹ از مینجمنٹ. سمپل ورڈس میں مینجمنٹ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو ادر پیپل بائی یوٹیلائزنگ اویلیبل ریسورسز. یہ ایک سمپل سا ڈیفینیشن ہے.
बट हाउ, अब एक सवाल निकलता है यहाँ पर, हमने मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करना है। डेफिनेशन तो बड़ा सिंपल है। अब फिर हम जैसा कि एक सिलसिला, बहुत बड़ा सिलसिला है मैनेजमेंट फंक्शंस का, जिसमें सबसे पहले आपकी प्लानिंग होती है। शेख साहब सपोज कोई एक काम बताते हैं, इंपॉर्टेंट काम, तो एज डिपार्टमेंट हेड्स या सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स हम सबसे पहले प्लान करते हैं, यार उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको प्लान कैसे करना है। मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से स्पेशली विद रिलेशन टू किचन, सपोज 500 का फंक्शन आता है, तो रशीद साहब उसको कैसे प्लान करेंगे। प्लान करना तो एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर बहुत से सब फंक्शंस या टास्क मौजूद है उसके अंदर। सबसे पहले देखेगा जी मैंने 500 के लिए कहाँ पर करना है, कैसे करना है, कितना फूड रॉ मटेरियल चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, किस टाइम पे है, वो सारी चीज़ें वो प्लान कर लेगा पहले। उसके बाद वो रिक्विजिशन डाल देगा। अब उसके बाद फिर आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। जो आप प्लान कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत से चैनल्स को साथ मिलाते हुए। फिर आप उसको एक्टिवेट करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में आप उसको फैलाते हैं। लाइक आपका स्टोर है, अकाउंट्स है, F&B सर्विस के काफ़ी सेक्शंस हैं जो रेलेवेंट हैं, उन तमाम को वो मैसेज पहुंचा देते हैं, इंक्लूडिंग F&B रिसेप्शन। अब फिर जारी बात है, फंक्शन 500 को करना है तो हमें स्टाफ भी चाहिए। फिर वहाँ स्टाफिंग की बात आती है। फिर एक मैनेजर है, वो स्टाफिंग कर लेता है। फिर एंड पे हम इसमें काफ़ी है, 5 कुछ किताबों में 5 का लिखा हुआ फंक्शंस का, कुछ में 6 है, कुछ में 7 है, कुछ में 4 है। एंड पे मैं कहूँगा मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करना है, फंक्शन स्टार्ट होने से पहले हम सारी चीज़ों को हम चेक कर लेते हैं कि जी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो गेस्ट की हैं बेसिकली, उनको हमने किस तरह से प्रोसेस में डाला है। स्टाफ पूरा है, फूड पूरा है, वेन्यू रेडी है, वहाँ पर तमाम जो रिक्वायर्ड स्टाफ है मौजूद है, खलास। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ में 5 का फंक्शन दिया है, कुछ में 6 का दिया है, कुछ में 4 का दिया हुआ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच निसार साहब। अगर निसार साहब की बातों को मैं अपने बुलेट पॉइंट्स में रिपीट करूं तो वो ये फरमा रहे थे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो ये हैं: प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 टोटल फंक्शंस हैं और इस आंसर शीट में मैंने उनकी मुकम्मल डिटेल लिख दी है। बेसिकली जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये 5 हैं और मुख्तसर इनकी बहुत मुश्किल है, तो ये सेपरेट है कि हम सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 फंक्शन डिस्कस करेंगे। अभी 5 फंक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं दिलचस्प सवाल की तरफ, जो बहुत ही दिलचस्प है। लास्ट अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब सवाल ये किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम हसन खालिद साहब को, इज़हार ख्याल सारे शौक में आ रहे हैं। मैनेजमेंट में काफ़ी वास्ट उसमें फंक्शंस आ जाते हैं। जिस तरह उसमें मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग है। और एडमिनिस्ट्रेशन में किसी टास्क को उसमें इन्वॉल्व होकर करना या सुपरवाइज़ करना, वो आखिर एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें आता है डेफिनेशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दावत दूंगा इज़हार ख्याल के लिए मोहतरम जनाब मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ने ये नहीं बताया इज़हार ख्याल करना किस पे।
मैनेजमेंट और ये शौक के फैक्ट्स हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान फ़र्क है। अच्छा, मैं अपने आंसर पे ही रहूँगा जो बेसिकली मैंने लिखा भी था। वैसे तो इस पे आप जितना मर्ज़ी, क्योंकि सोशल साइंसेस है, जितना मर्ज़ी आप इनको खींच सकें वो आप खींच सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह था कि जी मैनेजमेंट बेसिकली होती है एक स्ट्रेटजी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो सॉरी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली एक टैक्टिक्स है टू डू अ थिंग, यानी एक चीज़ है लॉन्ग टर्म, एक चीज़ है शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली मेरे नज़दीक जो इसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो फ़र्क है, फ़र्क तो ऐसा आप नहीं कह सकते, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आप ऑपरेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में लाएं, मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन में लाएं, या कहीं से भी, ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, कहीं से भी आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। बट अगर आप इसको फिर भी समझने की कोशिश करें तो शॉर्ट वर्ड्स में ये है कि ये बेसिकली मैनेजमेंट एक ओवरऑल स्ट्रेटजी का नाम है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस एक्टिविटी या उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो आप टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, ये उसका नाम है। आई थिंक दैट वुड बी ओके। थैंक यू वेरी मच। ट्रेनिंग के बाद मुझे किसी ने नहीं छोड़ना जी आ जाए जी प्लीज़। थैंक यू। ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आज ही एक्सपीरियंस की, और मैं कोट करना चाहूँगा। हम लंच टेबल पे बैठे हुए थे और मेरे साथ सेक्रेटरी साहब भी थे। इत्तेफाक से गेस्ट आए और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल कोट की कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह रन किया जाता है। फिर उन्होंने माशाल्लाह हमारे क्लब को एक और क्लब से कंपेयर करके और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने कोट किया कि ये डिफरेंस है कि हमारे क्लब को जो हमारे सीनियर ऑफिसर रन कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। तो उसमें जितने ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए, ठीक है हमारे पास मैन भी है, मशीनरी भी है, मटेरियल भी है, सब कुछ भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन अगेन बिहाइंड एवरीथिंग वो कौन सा ब्रेन है और वो किस तरह इफ़ेक्टिवली उन सब को यूटिलाइज़ कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये है तो इट मीन्स के हम लीड कर रहे हैं। और फिर उन्होंने विदाउट नेमिंग फिर उन्होंने दूसरे क्लब का बताया कि वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ थे। तो मेरे ख्याल में देखें, बुकिश तो सब कुछ है, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना कुछ नॉलेज हम यहाँ पर है हम उसको प्रैक्टिकली उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, या डेलिबरेटली हम अवॉइड करते हैं उसको यूटिलाइज़ करने में। तो इस मैनेजमेंट को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस ऑपरेशन को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, समझते हैं, लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर साहब के ये सब कुछ चीज़ें जब हम रिविज़िट कर रहे हैं, इन सब को देख रहे हैं और दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि देयर इज़ नो हार्म, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए इनको डेली लाइफ में और अपने जॉब में इनको दोबारा हम यूज़ करें और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें, ताकि जो इसका पर्पस है, जो इसकी रियल वैल्यू है, हम उसको जो है ना हासिल कर सकें। थैंक यू। चलें, आपको थोड़ा सा और सोचने के लिए इस पे एक सवाल है। हमारा जो HR का ऑफ़िस है ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफ़िस है या क्या नाम देंगे इसको, इस सवाल की रोशनी में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो HR का हमारा जो ऑफ़िस है इसको क्या नाम देंगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन। और जो समझते एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है वो क्या नाम देंगे? सारी एडमिनिस्ट्रेशन के हक़ में। ओके, मेरे ख्याल में इस पे मैनेजमेंट टीम है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को आप पॉलिसीज रेगुलेशंस आपको आपने उसको इम्प्लीमेंट करना। एग्जैक्टली, सर अगर एक ही चीज़ है जी। क्वेश्चन मेरा ख्याल थोड़ा सा गलत हो गया। अगर आप कहते हैं ना कि आप हमारे ऑफिस को अगर समझते हैं कि जी अगर ये मैनेजमेंट नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर जवाब आसान हो जाता सबके लिए। आज ज़रा मुश्किल है। ये सवाल मुश्किल में डालने के लिए किया है मैं, कुछ आसानी से भी डायरेक्ट पूछे जा सकते थे, आपको आसानी से जवाब आ जाता। मगर अगर आप सवाल देखें तो जानबूझ के कुछ चक्कर दे के भी हमने किया हुआ है, ताकि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर है तो जिधर से मर्ज़ी को चक्कर दे, आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के मुताबिक बिल्कुल सही नतीजे पे पहुंचेंगे। तो वही बात जो मुज़फ़्फ़र ने किया। अच्छा, मुज़फ़्फ़र की बात से हो सकता है मैं एग्री करूं,
ایگری نہ بھی کروں. اب جنہوں نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا آفس ہے, اب آئی ڈونٹ نو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ عامر ٹھیک ہے سینس میں ہے کہ جو مینجمنٹ ہے بیسیکلی ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس کو جو امپلیمنٹ کرا رہا ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے. سیم ٹائم مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. سیکٹری آفس جو ہے ہمارے کلب کا, یہ مینجمنٹ آفس ہے یا ایڈمنسٹریشن آفس ہے؟ تو ایک ہی آرگنائزیشن میں 2 ایڈمنسٹریشن آفس ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہے. اب اس میں جو فرق مینلی یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن ایک ہائر لیول آف رسپانسبلٹی ہے, مینجمنٹ اس کے انڈر آتی ہے. ایڈمنسٹریشن کے ذمے پالیسیز اینڈ پروسیجرز ڈیزائن کرنا, ایڈمنسٹریشن کے ذمے گائیڈنس پرووائڈ کرنا, ایڈمنسٹریشن کے ذمے آپ یوں کہہ لیجئے کہ کمپنی کی ڈائریکشن کو سیٹ کرنا یا کام کی ڈائریکشن کو سیٹ کرنا. جو مینجمنٹ ہے اس کا کام ایڈمنسٹریشن کی دی ہوئی گائیڈ لائنس کو, SOP کو, انسٹرکشنز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا آفس اگر دیکھیں گے تو یہ امپلائی ایڈمنسٹریشن ریلیشن شپ کا کام کرتا ہے. ہم ایڈمنسٹریشن سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, وچ مین کہ ہم اپنی ہائر اتھارٹی سے کنیکٹڈ ہیں جس کو ہم رپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے F&B کا ڈپارٹمنٹ, تو یہ بھی مینجمنٹ کا آفس ہے اور یہ کنیکٹڈ ہے ایڈمنسٹریشن کے آفس سے. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ہے مینجمنٹ کا آفس ہے, یہ کنیکٹڈ ہے ایڈمنسٹریشن آفس سے اپنی گائیڈ لائنس لینے کے لیے. تو ہیرارکی میں مینجمنٹ از اے لوور فنکشن, ایڈمنسٹریشن ٹاپ پہ آتی ہے, یہ ہائر فنکشن آپ کا ہو جائے گا. اس لیے ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس جانا, اس سے مراد وہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے HR میں جانا ہے. یعنی ایڈمنسٹریشن سے بڑی کمپنیاں, بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن کا کام ایڈمنسٹریشن کے ذمہ ہوتا ہے اور HR ڈپارٹمنٹ اس سے سپریٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے پاکستان میں کئی ایسی ٹرمز ہیں جو ایسی جگہوں پہ اپلائی ہوئی ہیں جہاں پہ اس کا سینس نہیں بنتی, ٹیکنیکل اس کی اگر ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں تو وہ اپلیکیشن کی سینس نہیں ہے. تو ایڈمنسٹریشن بائی ڈیفینیشن از اے ہائر لیول آف رسپانسبلٹی, اور ایڈمنسٹریشن کی گائیڈ لائن کو جب یہ امپلیمنٹیشن فیز میں آتی ہیں تو جو ٹیم اس کو امپلیمنٹ کر کے اس پروسیس کو سارا مانیٹر کر رہی ہوتی ہے اس ٹیم کو آپ مینجمنٹ کہتے ہیں. تو کاشف نے کہا کہ ابھی ہمارے جو سیکٹری آفس ہے یہ ایڈمنسٹریشن بھی ہے, مینجمنٹ بھی ہے. ڈیفینیٹلی سیکٹری آفس میں جب وہ ایڈمنسٹریشن کا رول پلے کر رہے ہیں تو وہ جب مینجمنٹ کا رول پلے کریں گے تو اس مینجمنٹ کے رول کو پلے کرنے کے لیے انہوں نے امپلیمنٹیشن ٹیم کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہو گیا, فائنانس کا علیحدہ ہو گیا, HR کا علیحدہ ہو گیا, اسی طرح سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہو گیا. ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارا رول ایڈمنسٹریشن سے گائیڈ لائن لے کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور امپلیمنٹیشن کے اوپر سپرویژن اور کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن رکھنی ہے. تو ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں ہم ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اپنے ایڈمنسٹریشن آفس سے جو کہ صرف سیکٹری آفس ہے. تو بائی ڈیفینیشن یا ٹیکنیکل میں جو ایڈمنسٹریشن کا آفس ہے اس کے انڈر باقی ٹیم مینجمنٹ کی پرفارم کرتی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کے جو وزڈم کے ہیں وہ باقی ریکارڈنگ میں بھی آ رہے گا, لوگ بھی باقی سن لیں گے. وہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ جسٹ اس کی ایکسٹینشن میں مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں, وہ تو بالکل صحیح جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ واقعی کہ ایک ڈپارٹمنٹ وائز اصل میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے. فوراً جب ہم مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں نا تو وہ کنفیوژن اس طرح ہو جاتی ہے کہ جی ایک آرگنائزیشن میں ایک ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ, کنفیوژن جس میں تھوڑی سی دور, ایڈمن ڈپارٹمنٹ جیسے سیکٹری آفس کو ہم عام طور پہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں کہہ دیتے ہیں. تو وہاں سے ایک دم ایک بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ الگ ہے, مینجمنٹ باقی سارے جو مینیجر ہیں وہ اس کا مطلب. تو اوپر ایک لیول پہ یقین ایڈمنسٹریٹر جو ہے جیسے ایڈمنسٹریٹر آف دا کلب وہ کیا کر رہے ہیں, مطلب کہ سپروائز ایک اوور سی کر رہے ہیں, گائیڈ لائن دے رہے ہیں, گائیڈنس دے رہے ہیں. پھر ایڈمن آفس میں جو CEO آف دا آرگنائزیشن لائک سیکٹری صاحب جو ہیں ہمارے وہ گائیڈنس دے رہے ہیں اور وہ تمام پالیسیز جو کہ امپلیمنٹ ہوئی اس کو آبزرو کر رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو وہ ایڈمنسٹریٹو.
इसी को थोड़ा सा नीचे ले जाएं, जैसे मैंने जो उसमें ऐड करने आया था, जो उसमें थोड़ा सा नीचे ले जाएं, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होता है. बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक रोल है और एक फंक्शन भी है. हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मौजूद होता है. वो इस तरह कि अगर सपोज मेरा ही डिपार्टमेंट है, MIS है या कोई भी, तो उसके अंदर हम अपने मैनेजमेंट फंक्शंस तो परफॉर्म कर ही रहे हैं सारे, उसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं. अगर मैं DH के तौर पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो कि पॉलिसीज़ मेरे अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई हुई हैं, मैं उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ और उसको डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एट द सेम टाइम. इसी तरह ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी एक छोटा सा फंक्शन है जो कि आपकी पोजीशन के साथ साथ हायरार्की के साथ साथ मूव करता रहता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक बड़े लेवल पे डिपार्टमेंट भी है जो कि जिनका काम ही गाइडेंस देना है, और फिर आप नीचे भी आते जाएं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अप्लाई हो जाता है हर पोजीशन और हायरार्की के साथ. तो बस ये छोटी सी जी. अच्छा पॉइंट जी. आप defining the procedures and administrations follow the procedure, implementation of the procedure. वो ऊपर नीचे हो गया ना. मतलब एकदम सेम लेवल की बात है. एक डिपार्टमेंट हेड है, वो डिफाइन कर रहा है प्रोसीजर और उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है. तो मेरा ख्याल से कि मैनेजमेंट का मतलब डेफिनेशन है और इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैं जी. इसमें छोटा सा एक डिसएग्रीमेंट मेरी तरफ से भी है. सॉरी, बेसिकली हर एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप कैटेगराइज नहीं कर सकते यानी लेयर्स में कि ये अप लेयर, ये डाउन लेयर. ये देखें, जैसे हम यही एग्जांपल कोट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफिस के एग्जांपल, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफिस हम एडमिन ऑफिस को कह रहे हैं. हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ तो ये बेसिकली CEO ऑफिस है, ठीक है, ये टॉप ऑफिस है. बट किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन ऑफिस का मतलब होगा जो लोग ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, जो छोटे मोटे जो फैसिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, वो तो समझ लें कि सबसे थका हुआ जो ऑफिस होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बोलते हैं वहाँ पे. तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको हम इस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते कि जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप है और मैनेजमेंट जो लोअर है, या इस तरह भी नहीं कर सकते कि जी जो नीचे जो लोग हैं जैसे मैनेजर्स हैं वो मैनेजमेंट हैं और जो CEO ऑफिस है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है. ये मेरा ख्याल है कि ये डेफिनेशन कोई आई डोंट थिंक सो कि जी ये कोई बेहतर डेफिनेशन है. ये क्योंकि इसमें बहुत सारी वो है, तो इसको हम थोड़ा जनरलाइज ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा. थैंक यू. जी बोले. मेरा सर थिंकिंग ये है कि हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से तो इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक. बट मेरी थिंकिंग ये है कि हम मैनेजर पोस्ट और उससे आप लेवल पोस्ट पे इन दोनों क्वालिटीज़ को अलग नहीं कर सकते. मतलब हर मैनेजर को एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ भी सॉल्व करने होते हैं, उसमें वो क्वालिटी भी होना ज़रूरी है, और उसको कैटेगराइज आई थिंक मेरी समझ के मुताबिक कि वो दोनों चीज़ें कॉमन हैं. अब मैं समझ गया जी, ठीक है. अच्छा, अब जो मैं समझ गया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी तो नहीं चलेगी. बिल्कुल ऐसे ही. इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अच्छी मैनेजमेंट नहीं होगी तो या वो टैक्टिस नहीं होंगे तो आई थिंक अब दो चीज़ें हैं. अब मुबीन साहब ने जो पॉइंट ऐड किया था वो बिल्कुल वैलिड ऐड किया था. हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि क्या ये दो सेपरेट जब एक्शन में आते हैं तो हर मैनेजर इवन के सुपरवाइज़र भी जो है, अगर आपने आगे एक सवाल देखा हो, एक सेकंड में आपको बताता हूँ. सवाल नंबर 8 है. फ्रॉम रैंक एंड फाइल टू मैनेजर लेवल, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, what set of skills are required on a daily basis at the job? Could you also summarize those all skills in one category? अभी ये जो डिफरेंस आप समझा रहे हैं ना कि हर मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऐड होती हैं, ये इस जगह पे आके फिट होता है जवाब. जो हमने सवाल पूछा था कि मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लफ्ज़, जैसे मकबूल ने कहा है कि एडमिन ऑफिस से मुराद ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल ऑफिस भी है. बहुत थका हुआ, हम बाज़ का यहाँ सेक्रेटरी ऑफिस के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना.
بعض جگہوں پہ ایڈمنسٹریشن سے مراد HR آفیسر ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں جس طرح ہر فیلڈ میں زوال آیا ہوا ہے, اس میں مینجمنٹ ٹرمز کی اپلیکیشن میں بھی زوال ہے. پاکستان میں کون سا لفظ کہاں اپلائی ہوتا ہے, اس بیسس پہ اگر آپ سیکھنا شروع کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے حالات بدلیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہو جائے. جو آج ٹھیک ہے وہ کل غلط ہو جائے. ہم جب جواب پک کرتے ہیں تو اسٹینڈرڈ میں جو کتابوں میں مینشن ہے, جو یعنی کانسیپچول کلیئرٹی کے لیے جہاں سے یہ کانسیپٹ نکلے ہیں, شروع سے تو ہر کوئی اس ڈپارٹمنٹ کو ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ نہیں بولتا رہا نا, تو یہ جب سے سائنس بنی ہے, جن کتابوں کے تھرو یہ سائنس ہم تک پہنچی ہے, آگے جب ہم تک پہنچی ہے ہم نے اپنی ٹرمینالوجی کی اپلیکیشن میں اس کا جو حال کیا ہے وہ سپریٹ ایشو ہے. جو اوریجنلی یہ ٹرمز کس چیز کے لیے مخصوص تھیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اس لیے تو یہ سیشن, یہ سوال دیکھنے میں بالکل سادہ ہے, رکھا اس لیے ہے کہ روزمرہ زندگی میں آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں جب ان ٹرمز کا برا حال ہوتا ہوا دیکھیں گے, اب باہر سے اگر آپ پوچھیں جی ایڈمن آفس جانا ہے تو ہو سکتا ہے گارڈ آپ کو سیکٹری آفس بھیج دے, اس کا مراد یہ تھی کہ میں نے جانا ہے HR آفس میں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں جی ہم HR میں بھیجیں کہ ایڈمن میں بھیجیں. وہ ایڈمن سے مراد یہ لگتے ہیں کہ جہاں پہ ہائرنگ فائرنگ کا سارا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بعض اوقات بعض ٹرمز ایسی جگہ اپلائی ہو گئی ہیں پاکستان میں, ایسی جگہ یوز ہو رہی ہیں جہاں پہ ان کا اوریجنل مطلب کیا تھا اور اپلیکیشن میں اب لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا. تو ذہن میں بیٹھا ہوا پرسیپشن اور اس لفظ کی جینون اپلیکیشن زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم انٹرویو لیتے ہیں کسی کی کانسیپچول کلیئرٹی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کانسیپٹ پہ ہم اس سے سوال کر رہے ہیں اس کے اوریجنل کانسیپٹ سے وہ کتنا قریب ہے. وہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کیا اسی کو اوریجنل سمجھ لیا ہے, یا وہ اوریجنل کانسیپچولی, تھیوریٹیکلی, اکیڈمیکلی, پروفیشنلی اس پہ کلیئر بھی ہے یا نہیں ہے, تاکہ رانگ اپلیکیشن سے وہ دھوکہ نہ کھائیں. تو یہاں پہ جو لفظ ہے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا مراد, اس میں دو مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اس میں ایک یہ مطلب مینجمنٹ کو جو بیسکلی گائیڈ لائن ایڈمنسٹریشن دیتی ہے, اس کے بعد اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ کیا ہماری جو پلاننگ ہے, جو ہماری جو ویژن ہے, کیا اس حساب سے مینجمنٹ پرفارم کر رہی ہے. اب بالکل ڈیفینیٹلی ہوتا ہے نا, اب ہماری بھی تو اپریزل ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, روٹین کی بیسس پہ ہمیں شاباش بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ ہم آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ سارے ایشوز چلتے ہیں نا. اب جیسے مینجمنٹ کا یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب یعنی ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے لوگوں کی جو پیپل اور آرگنائزیشن کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر, اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم HR ڈپارٹمنٹ قائم کرتے ہیں. اس کے لیے پھر HR کی ٹیم سلیکٹ کی گئی, ایک ہیڈ بنا دیا گیا. اب اس ہیڈ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ یہ مینجمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے, جنرلی ویژن دے دیا, ایک جنرل گائیڈ لائن دے دی. اب اس کی روشنی میں آپ سارا پلان بنائیں, سارا پلان بنا کے پھر مینجمنٹ کو پیش کریں, وہ اپروو ہو, SOP بنے, سروس رولز بنے, وہ ساری چیزیں اپروو ہو کے بس ان کی امپلیمنٹیشن آپ نے دیکھنی ہے روٹین کی ایکٹیویٹیز میں, کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ وائلیٹ تو نہیں ہو رہی, یا HR آفس سے وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اگر ایڈمنسٹریشن کو کوئی کمپلین گئی ہے تو وہ ریفر کرے گی HR ڈپارٹمنٹ میں دیکھنے کے لیے کہ آپ اس کو دیکھیں. تو جب بھی کوئی رسپانسبلٹی ایڈمنسٹریشن ڈیلیگیٹ کرے گی آگے, تو اس کے ساتھ جو مینجمنٹ کا ہم نے بتایا نا رول, کہ وہ سپروائز بھی کرتی ہے فنکشن کو, اور جو ایڈمنسٹریشن کی انسٹرکشنز ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. تو امپلیمنٹیشن میں ایڈمنسٹریٹو ڈیلیگیشن ہوگی تو وہ سارا آگے کام کرے گا. نچلے لیول پہ ایڈمنسٹریشن سے مراد پیپل مینجمنٹ ہے, اوپر کے لیول پہ ایڈمنسٹریشن سے مراد آرگنائزیشنل مینجمنٹ ہے, جس میں ایز اے ہول ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ جب آپ اسپیسیفکلی ٹیکنیکلی یا یوں کہہ لیجیے کہ ان لفظوں کی ان ڈیپتھ انالیسس میں جائیں گے نا, جب آپ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے اوپر, آرگنائزیشنس کی مینجمنٹ کے اوپر بکس پڑھیں گے, اس میں ایڈمنسٹریشن سے مراد ٹاپ ایڈمنسٹریشن ہے, HR ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. یہ مین فرق ہے اس میں. اسی لیے میں نے اس کا ڈفرینس رکھا تھا. جب اس کا آپ جواب ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا تو اور زیادہ کلیئرٹی ہے. اور یہ ایڈمنسٹریشن کا ہی حصہ ہے چھوٹا سا مینجمنٹ کا. اور اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ اس کانسیپٹ سے متفق نہیں ہیں, تو یہی دعوت ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں. جہاں سے سورسز ہم نے لیے ہیں آپ ان سورسز تک جائیں.
اور انشاءاللہ آپ یہیں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایفیشینسی اینڈ افیکٹونیس؟ اس کے لیے میں دعوت دوں گا, عامر نے اس کا اچھا جواب لکھا, آپ آئیں, یا دو لفظوں میں جو جواب لکھا تھا میں یہ چاہوں گا کہ ڈیٹیل میں بیان کرو اس کو. جتنے شوق مل رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہے کہ انکریمنٹ بھی ملنا چاہیے. اچھا, ایفیشینسی جو ہے ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس, ایک چھوٹا سا اس کا ڈیفینیشن تھی, اور افیکٹونیس ہے ڈوئنگ تھنگز رائٹ. اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے. کون ایگری کرتا ہے اس ڈیفینیشن سے؟ آپ آگے آ جائیں پھر ادھر. تھوڑی سی میڈیم سائز کی یہ اسپیچ سے بتائیں کہ یا کیوں ایگری کرتے ہیں ہم اس سے. ایفیشنسی تو یہ کہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا, ٹو ڈیلیورنگ آؤٹ پٹ, اور افیکٹونیس یہ کہ جو آؤٹ پٹ ڈیلیور ہوا ہے وہ کتنا یوزفل ہے, اس وجہ سے یہ میں ایگری کرتا ہوں. چلیے, آسان سوال تھا ہمارے. اگر اس میں یہ پوچھوں کہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں, تو ان دونوں میں سے جو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایفیشینسی اینڈ افیکٹونیس, ان دونوں میں کون سی چیز ایڈمنسٹریشن میں جائے گی, کون سی مینجمنٹ میں جائے گی؟ اچھا, دیکھنا جی بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل. عامر کی سیلری کم ہوگی. جی سر اگر سوال پہ غلط ہے تو پھر آئے ڈاکٹر صاحب کی جواب. اس سے آگے چلتے ہیں ہم. یہ آسان سوال تھے, کچھ آسان سوال اس لیے رکھے ہوئے تھے تاکہ ایزی چیزیں. اس سے بھی زیادہ آسان سوال مگر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اسسٹنٹ مینیجر اینڈ مینیجر؟ کاشف سے میں کہوں گا کہ اچھا, وہ نمبر 5 کی طرف آتا ہوں, وہ ٹیکٹس والا. ایک سوال نمبر 5 جو ہے وہ میں نے اس میں سے نکال دیا ہے کہ ٹیکٹس اور دوسرا, ہاں اس میں کیا فرق ہے. وہ میں نے اس لیے نکالا ہے کہ جب میں اس کا جواب لکھنے بیٹھا تھا تو مجھے فیل ہوا کہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن سے وہ ایشو حل نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا سپریٹ ایک فل فلیج سیشن رکھیں گے, اس میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کا فرق کیا ہے. جی مختصر, اتنا ہی مختصر جتنا عامر کا تھا. جی مینیجر, جو میں نے اپنا جواب لکھا تھا وہی پڑھوں گا کہ مینیجرز کین اٹینڈ دا میٹنگز اینڈ کنوے دا ڈیسیژن ٹو کنسرن کوارٹرز فار امپلیمنٹیشن. جبکہ اسسٹنٹ مینیجر جو ہے وہ اسسٹ کرتے ہیں مینیجر کو, جو کہ ڈیسیژنز مینجمنٹ لیتی ہے یا ایڈمنسٹریشن لیتی ہے, ان کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اینڈ اٹ آلویز رول آف اسسٹنٹ آف مینیجر. اینڈ یہ بڑا کلیئر ہے, اسی میں جو سوال ہے اسی میں کلیئر ہو رہتا ہے, مینیجر اینڈ اسسٹنٹ مینیجر. تھینک یو. ایک اور ہمارے پاس اسسٹنٹ مینیجر ہے اصل, اس سے میں پوچھوں گا اس میں اور اس کے باس میں کیا فرق ہے. ایک تو مبین صاحب نے بتا دیا سیلری کا فرق ہے. سر میرے خیال سے اسسٹنٹ مینیجر کے 2 رولز ہیں. ایک تو اپنے مینیجر کو اسسٹ کرے گا فار اچیونگ ڈپارٹمنٹس آبجیکٹیوز, اور اوور آل جو ہے آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیو ہیں ان کو اچیو کرنے میں. اور دوسرا وہ جو مینیجر ہے اور جو سب آرڈینیٹ اسٹاف ہے اس کے درمیان کوآرڈینیشن کا کام بھی کرے گا. یعنی جو اسسٹنٹ مینیجر سے نیچے اسٹاف ہے اس کا اور مینیجر کے درمیان کوآرڈینیشن کا بھی کام کرے گا. یہ 2 میجر رول.
جی جی آگے ملک صاحب اظہار فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سسٹم مینیجر اینڈ مینجمنٹ. اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایڈمنسٹریشن کو تو بہت ہائی لائٹ کیا ہے, بٹ مینجمنٹ کو وہ شاید بھول گئے ہیں کہ واٹ از دا مین آف مینجمنٹ. جو میری نظر میں ہے, مینجمنٹ از دا فائنل اتھارٹی آف دا آرگنائزیشن. اس کی ایک زندہ مثال ایسے ہے کہ آرمی میں ایک سی او ہوتا ہے, اس کرنل کو سی او کہتے ہیں, یعنی کہ کمانڈنگ آفیسر. وہ پوری یونٹ کو لے کر آپریشن ایریا میں وہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو آگے وہ آپریشن کے لیے وہ ساری فائنل اتھارٹی بینگ وہ ایڈوائزر ٹو دا جی ایچ کیو, جہاں اس کی مینجمنٹ بیٹھی ہوتی ہے. اس میں جنرل ہوتے ہیں, میجر جنرل ہوتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی اس کی بیک سائڈ پہ ہوتی ہے. وہ آپریشن کے لیے ایک سی او کے آرڈر کے اوپر پوری یونٹ فالو ہو رہی ہوتی ہے. تو میری نظر میں ڈاکٹر صاحب کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ مینجمنٹ پاورفل ہوتی ہے بنسبت ایڈمنسٹریشن کے. جہاں تک تعلق ہے ایڈمنسٹریشن کا, تو ایڈمنسٹریشن یہ ایچ آر کا نام ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. پاکستان ٹوبیکو کمپنی میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے جو صرف ریکروٹمنٹ آفس کہلاتا ہے, ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے, اور ان کا سی او ایگزیکٹو آفس علیحدہ ہے. یعنی کہ میں یہ سمجھنا کی کوشش کر رہا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب سے یہ جواب بھی میں مطلب کہ چاہوں گا کہ مینجمنٹ پاورفل ہے یا ایڈمنسٹریشن پاورفل ہے. جب کہ ابھی آپ نے سیکنڈ کوشچن یہ کیا کہ اسسٹنٹ مینیجر, میری نظر میں اسسٹنٹ مینیجر از دا ریسپانسبل پرسن بینگ اے ہیڈ آف ریلیٹڈ سیکشن. پریکٹیکلی پرسنلی اسسٹنٹ مینیجر از already supervision as a section head and inform the all activities to senior manager. Manager کون ہے؟ Manager is overall supervision, controlling and decision making of the department, being a head of department. چونکہ منیجر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے, اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ بھی ہے, فیصلہ کرنے کی اتھارٹی بھی ہوتی ہے. لیکن جو اسسٹنٹ مینیجر ہے وہ پوری سیکشن کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس یہ اختیار ڈیسیجن میکنگ کے تو نہیں ہیں, لیکن اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اپنی پوری سیکشن کو ایڈمنسٹریٹر طور پہ بھی اور اپنے آپریشنل بھی وہ چلا رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک سو کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کلیئر کریں گے کہ مینجمنٹ از دا پاورفل اور ایڈمنسٹریشن. تھینک یو ویری مچ پلیز. آئی ہوپ کہ وہ شروع ڈسکشن کا حصہ غور سے سن رہے تھے. بات وہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن زیادہ پاورفل ہے کیونکہ وہ ہائر لیول آف رسپانسبلٹی ہے. مینجمنٹ کا کام ایڈمنسٹریشن کے ڈیسیجنس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کوئی مینیجر سیکٹری اسلام آباد کلب سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ سیکٹری اسلام آباد کلب ایز دی ہیڈ آف دی ایڈمنسٹریشن جن کے انڈر مینجمنٹ کام کر رہی ہے, کہ جو انسٹرکشن سیکٹری آفس سے پاس ہوتی ہیں مینجمنٹ کا کام اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اب مینجمنٹ اگر تو ہم نے ٹیکنیکلی کسی لفظ کو جو اس کا رائٹ میننگ ہے اس کو اپلائی کر کے اس پہ چلنا ہے تو ایشو یہ ہے. اگر ہم نے جرنلی الفاظوں کو ادھر ادھر گھما کے تو یہ لفظ ادھر آ جائے گا تو یہ ٹھیک ہوگا. اس لیے یہ ٹریننگ اس لیے ہوتی ہے کہ جو لفظ اوریجنلی جس میننگ سے ریلیٹڈ ہے اور اوریجنلی جہاں پہ استعمال ہوتا ہے ہمیں اس سے واقفیت ہو جائے, تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں لفظوں کا صحیح استعمال کریں گے تو اس سے سوچ بھی ٹھیک رہتی ہے, ڈیسیجنز بھی ٹھیک ہوں گے اور رسپانسبلٹیز میں کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی. سمپل اس کا یہ طریقہ. آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ یہ کہا کہ وہ جیسا آرمی بیس بتا دیا کہ آرمی میں جو کمانڈنگ ہوتا ہے نا زیادہ پاور ہوتا ہے, وہ تو کیا کہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے ایگزیکٹلی وہی پاور. ہاں, کہ وہ جیسے انہوں نے مثال دی نصیر نے کہ چیف آف آرمی اسٹاف الٹیمیٹلی پاورفل ہوتا ہے کیونکہ ہیڈ آف دی ایڈمنسٹریشن تو وہی ہوتا ہے. آگے نچلے جتنے بھی یونٹ ہے وہ مینجمنٹ کا رول پلے کرتے ہیں, مگر ایک یونٹ کے سپاہی کے لیے تو ایڈمنسٹریشن اس کا یونٹ آفیسر ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا, اسسٹنٹ مینیجر کا ملک صاحب نے اچھی مثال دی, اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. جو ہمارا سوال تھا کہ اسسٹنٹ مینیجر میں اور مینیجر میں فرق کیا ہے بیسکلی. اور کوئی بتائے گا؟ جی.
Assistant manager is a person who assists to the role of manager in order to streamline or share the managerial tasks. In order to Streamline or share the managerial tasks. शेयर द मैनेज। अच्छा चलो ठीक है। उमर आपके ख्याल में क्या है, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर? Assistant manager to assist his managers to all the issues and the manager has to take decision on all of the issues. ओके सर ऑब्जेक्टिव बेसिकली मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का एक ही होता है कि बेसिकली मैनेजर जो टॉप मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन होती है उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट करने में जो असिस्टेंट मैनेजर को असिस्ट करती है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में। तो इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होंगी? अगर इन केस मैनेजर नहीं तो अल्टीमेटली वो भी एज ए मैनेजर रोल प्ले करेगा। कौसर आपके ख्याल में क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन द बोथ, असिस्टेंट मैनेजर में और मैनेजर में? एक टाइम ऐसा होता है कि दोनों का रोल प्ले कर रहा यानी अक्सर औकात असिस्टेंट मैनेजर का रोल भी प्ले कर रहा होता है ठीक है जी। अगर इसमें देखा जाए बेसिक पार्ट तो वो मेरी नज़र में दो हो सकते हैं। पहली बात ये है कि मैनेजर जो है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है अटैच होती है और एडमिनिस्ट्रेशन और उनके दरमियान जो फास्ट जितनी भी पॉलिसीज होती है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होती है मैनेजर और दूसरा मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है जिस तरह से सामने बताएं जो कि बाद हालात में या अमूमन असिस्टेंट मैनेजर के पास नहीं। लेकिन अगर असिस्टेंट मैनेजर की अदम मौजूदगी में ऑफिशिएट कर रहा है तो फिर कुछ की लिमिटेशंस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और वो एट स्पॉट जो है। एक वक्त था जब अकाउंट्स में हसन खालिद साहब अकेले थे और असिस्टेंट मैनेजर नहीं था, तो मैं हसन साहब से वही बताऊंगा कि इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर रखा क्यों, शायद इसी से हमें कुछ डिफरेंस का पता चला। असिस्टेंट मैनेजर्स का रोल बेसिकली वैसे तो नाम से ज़ाहिर है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना मैनेजर को, और उसमें एक हेल्पिंग टूल होता है कि इन केस ऑफ एब्सेंस जो एक्टिविटीज़ हैं रूटीन की उस डिपार्टमेंट की वो ना अफेक्ट हों, वो स्मूथली चलती रहे। कुछ ऐसे होते हैं टास्क जिसमें सारी बात असिस्टेंट मैनेजर की लिमिटेशन होती है डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेजर हैं यानी रूटीन के अगर वो हैं तो वो ले सकता है, तो वो उसमें डेलीगेट करना चाहिए मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर्स को कि जी वो रूटीन के डिसीजन ले लिया करें इन केस ऑफ क्योंकि मेजर डिसीजन है तो वो मैनेजर से कंसल्ट कर सकता है। और मैनेजर बेसिकली ओवरऑल जो इन गाइडेंस ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट वो कन्वे करता है मैसेजेस और जो भी पॉलिसीज़ हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस पर असिस्टेंट मैनेजर या आगे और उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। थैंक यू। चलें, चूँकि हमने आगे भी चलना है तो इसका मैं जो कॉन्सेप्चुअल जवाब है मेरे पास वो ये है कि ये चीज़ ज़हन में रखें कि असिस्टेंट मैनेजर का काम अपने मैनेजर को असिस्ट करना है, उसको रिप्लेस करना नहीं। ठीक है, ये लफ्ज़ मैंने रिप्लेसमेंट का क्यों बोला है कि मैनेजमेंट में जब एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि अब आपने एडमिनिस्ट्रेशन की ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है और इसके लिए मैं आपको भी हायर कर रहा हूँ और आपके साथ एक टीम को हायर कर रहा हूँ, तो जब आपने अपनी टीम से काम लेना होता है तो अगर सारी पावर्स अगर आप अपने पास रखें और आगे डेलीगेट ना करें तो फिर आपकी टीम काम कुछ नहीं कर सकती, आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर का काम आपके साथ यानी वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी वो अपने मैनेजर के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जैसे ही वो अपने मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना शुरू कर दी है अब वो अपने मैनेजर की इक्वल हो गया।
ایڈمنسٹریشن کی نظروں میں وہ اپنے مینیجر سے نیچے ہے, اس کے ایکول نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کا مینیجر کسی اسسٹنٹ مینیجر کو ڈیلیگیشن بھی دیتا ہے اور پریویلیج کے ساتھ ساتھ آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹو کام میں سہولت رکھنے کی غرض سے, کیونکہ دونوں دیکھیں نا, اسسٹنٹ مینیجر نے اسسٹ کرنا ہے مینیجر کو, اور مینیجر نے اسسٹنٹ مینیجر کے کام اور باقی ٹیم ممبرز کے کام کی کارکردگی اور ایز اے ٹیم ایز اے ہول کام کی کارکردگی کو ایڈمنسٹریشن کے سامنے پیش کرنا ہے. تو اگر کوئی مینیجر اپنے اسسٹنٹ مینیجر کو یہ پریویلیج دے کہ وہ ڈائریکٹ بھی کبھی کبھار ایڈمنسٹریشن سے انسٹرکشنز لے لیا کرے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ مینیجر کی ریپلیسمنٹ بن گیا ہے. یو گاٹ دا پوائنٹ, کہ اسسٹنٹ مینیجر جتنا بھی قابل ہوگا وہ رہے گا تابع اپنے مینیجر کے, کیونکہ یہی اس کی پوزیشن ہے, ہیرارکی میں بھی یہی چیز ہے. تو وہ جتنا بھی قابل ہوگا وہ اپنے مینیجر کی عزت میں اضافے کا باعث بنے گا, کیونکہ وہ جتنا بھی اچھا کام کر رہا ہے وہ چیز ایک بھول رہا ہے کہ وہ جتنا بھی اچھا کام کر رہا ہے وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے مینیجر نے اس کو اتنی فریڈم, اتنی ڈیلیگیشن, اتنی پاورز دی ہیں کہ وہ اس کام کو اتنی اچھی طریقے سے کر سکے. اور اگر مینیجر ہی کی دی ہوئی ڈیلیگیشن کی پاور سے وہ اپنے کام میں بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اب اپنے مینیجر سے بہتر ہو گیا ہوں. وہ یہ بھول گیا ہے کہ یہ مینیجر کی دی ہوئی فیسلٹی, فریڈم, کوآپریشن, انکریجمنٹ, سپورٹ ہی تھا جس کی وجہ سے میں ایز این اسسٹنٹ مینیجر اپنے کام میں اچھا ہوں. اگر وہ یہ ساری سپورٹ, ساری ڈیلیگیشن, ساری پاور کھینچ لے تو وہ شاید یہ اچھا کام کرنے کے بھی قابل نہ رہے. اسی لیے ہر آرگنائزیشن میں دیکھیں گے بعض اسسٹنٹ مینیجر بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اور بعض بیچارے نہیں کر پاتے. مینیجر کا بھی فرق ہوتا ہے, اور بعض اوقات مینیجر بالکل ٹھیک ہوتا ہے مگر اسسٹنٹ مینیجر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں تو اس سے اچھا پرفارم کرتا ہوں تو میں کیوں اس کے پاس جاؤں. اگر ایڈمنسٹریشن نے آپریشنز اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کی فیسلٹی ایکسٹینڈ کی ہے اسسٹنٹ مینیجر کو, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی رپورٹنگ لائن چینج ہو گئی ہے. کوئی آدمی بحیثیت اسسٹنٹ مینیجر اپنے مینیجر کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ کسی کو رپورٹ, کیونکہ ایڈمنسٹریشن نے یہ سیٹ کی ہوئی ہیں ساری چیزیں کہ اگر آپ اسسٹنٹ مینیجر کی پوزیشن پہ ہیں یا اپنے آپ کے اوپر کوئی مینیجر ہے جس کو آپ اپنے آپریشنلی یا ٹیکنیکلی بنیادوں پر اس کو رپورٹ کرتے ہیں, تو آپ اس کے تابع ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مین فرق ہے اسسٹنٹ مینیجر اور مینیجر میں. اور دوسری چیز جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, جب ہم نے کہا نا کہ وہ شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہے کہ اسسٹنٹ مینیجر بھی مینیجر کا کچھ رسپانسبلٹیز جو وہ ڈیلیگیٹ کر رہا ہے, یہ کام کر رہا ہے لے کے, اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اکثر بھول جاتے ہیں کہ اسسٹنٹ مینیجر بعض اوقات سیکریٹریل ڈیوٹیز بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے اپنے مینیجر کے لیے. وہ کبھی کبھار سیکرٹری بن کے اپنے باس کا وہ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹیز بھی پلے کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ اگر مینیجر کہتا ہے, حسن صاحب کہتے ہیں یا میں عامر کو کہتا ہوں یہ لیٹر ٹائپ کر دینا, تو کہے گا جی یہ میری رسپانسبلٹیز میں نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو سیکرٹری رکھیں. اسسٹنٹ مینیجر کی رسپانسبلٹیز میں اس ڈپارٹمنٹ کے جو رسپانسبلٹیز ہیں ٹیکنیکل, اس کے ساتھ ساتھ اپنے باس کو سیکریٹریل ایشوز میں اسسٹ کرنا بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے. انلیس کہ مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس کام کے لیے آپ کو سپریٹ کوئی سیکرٹری رکھ دیں, وہ علیحدہ بات ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے مثال دی کہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کی, وہ بھی تو پاکستان میں ہی ہے نا, رن تو پاکستان ہی کر رہے ہیں نا. تو یہی ایشو ہوتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنی کے جو آفیسز پاکستان میں ہیں, یہاں کیا ہو رہا ہے اسی کمپنی کے آپ فارن آفس میں چلے جائیں آپ کو بالکل ڈفرینٹ پکچر ملے گی. تو یہ ساری ایشو ہوتی ہیں. اور اس میں جو جملہ میں نے لکھا ہے وہ آپ کو سنانا چاہوں.